مساجد کے لیے اللہ کے گھروں کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہونا چاہیے ادب اور احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے مسجد کا احترام نہیں کیا، ادب نہیں کیا مسجد میں، تو گویا کہ اس کے ایمان میں کھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو مسجدوں میں بیٹھا کرتے تھے، گویا کہ ان کے سروں پر چڑیاں رکھ دی گئی ہیں کہ اگر ذرا بھی یہ جنبش کرے کہیں وہ پرندے ان کے سروں سے اڑ نہ جائے۔ یہ کیفیت صحابہ کرام کی مسجدوں کے اندر ادب و احترام والی ہوا کرتی تھی۔ آج ہے کہیں کسی مسجد میں یہ ماحول؟ کہیں اتنا ادب دیکھنے میں ہمیں ملتا ہے؟ سب ہر مسجد کا جہاں جہاں آپ جاتے ہیں جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ چیخ پکارا مسجدوں میں، سب سے زیادہ بلند آواز مسجدوں میں، سب سے زیادہ فون کے رنگ ٹونز ہمارے مسجدوں میں۔ تو یہ جو کیفیت ہے ادب اور احترام کے خلاف ہے، تو ہمیں مسجدوں کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اس ادب اور احترام میں وضو بھی شامل ہے، پاکی صفائی بھی شامل ہے، مسجد کی نظافت بھی شامل ہے، اور اس احترام میں اللہ تعالیٰ کے لیے خوشی اور اخلاص بھی شامل ہے، خاموشی بھی شامل ہے، سکینت بھی شامل ہے کہ بالکل پرسکون انداز میں اگر کبھی نماز ہو رہی ہو، امام صاحب رکوع میں ہو، اگر کوئی وہاں سے وضو کر کے آتا ہے، اس کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ رکعت میری چھوٹ نہ جائے، وہاں سے دوڑتے ہوئے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اگر نماز ایسے ہو رہی ہو تو دوڑ کر مت آؤ، ادب اور احترام وقار کے ساتھ آؤ۔ مسجدوں میں ہر مصلی وقار کے ساتھ باوقار باادب احترام اس کے اندر ہونا چاہیے۔ دوڑ دھوپ جلد بازی اس طرح کی حرکتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور کہا ہے کہ جتنی نماز مل جائے اتنی پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اس کو ادا کر لو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو جہاں نمازی کو باوضو نمازی کو دوڑ کر مسجدوں میں آنے سے منع کیا گیا ہو، یہاں اگر کوئی مصلی شور شرابہ کرتا ہے، اونچی آواز کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات رہتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ میں اپنی مسجد کے لیے کیا دے رہا ہوں، یہ بھی ہمارا تعلق اور رشتہ گہرا۔ میں 5 وقتہ نمازیں یہاں ادا کرتا ہوں، یہاں فین چلتی ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کولر لگے ہوئے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، وضو کا پانی کا انتظام ہے، صفائی کے لیے علیحدہ سے فرد موجود ہے، 2 مؤذن ہیں، 2 امام ہیں۔ یہ تمام اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ یہی نہیں، ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں، اس مسجد کے لیے میری جیب سے کیا نکل رہا ہے۔ آج کے دور کے اندر میں نے اگر بعد نماز جمعہ جیب سے 10 روپے نکال کر ڈال دیا، میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے چندہ دے دیا۔ حاضرین محترم، یہ موجودہ مہنگائی کے مقابلے میں یہ 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے کیا مسجد کے اخراجات کی تکمیل کے لیے واجب ہے؟ کہ ہم اسی طرح آپ ایک چائے پینے جائیے 25 روپے لگ رہے ہیں، چائے 25 روپے ہو گئی ہے۔ اللہ کا گھر ہفتے میں ایک بار آپ کی ایک چائے کے چندے کے برابر بھی نہیں رہا۔ 10 روپے آج کل فقیر بھی نہیں لے رہے ہیں، وہی پھٹی پرانی نوٹیں، اور کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا چندہ گرتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ کے سامنے یہ وضاحت میں کر رہا ہوں کہ آپ کی آمدنی میں سے مسجد کا حصہ مقرر کیجیے۔ یہ نہیں کہ جو دل میں آیا مسجد میں ڈال دیجیے۔ آپ ایک اصول بنائیے کہ میری آمدنی کا 1% رکھیے، آدھا فیصد رکھیے، 1.25% رکھیے، لیکن مسجد کا حق رکھیے۔ اگر اس طرح آپ مسجد کا حق ادا کریں گے، آپ کی آمدنی میں بھی برکت ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا، مسجد کا انتظام و انصراف میں بھی کمیٹیوں کو مدد ملے گی۔ آج تمام مساجد کے اماموں کی تنخواہیں اٹھا کر دیکھ لیجیے آپ، کمیٹیاں مجبور ہیں اس لیے کہ آمدنی کے ذریعے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی جیب سے چندے میں اضافہ کریں گے تو مساجد کے ذمہ داران، مساجد کے اماموں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں گے۔ ہمارا یہ احساس ہے، پتہ نہیں کیوں کب سے یہ احساس بنا ہوا ہے کہ امام کو پیٹ نہیں ہوتا، اس کو بال بچے نہیں ہوتے، اس کو کپڑے پہننے کی حاجت نہیں ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہے، پرانی گاڑی استعمال کرے، اپنے بیوی بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے ٹیوشن پڑھائے، یا کہیں جا کر کوئی اور محنت کر لے۔ مسجد میں 5,000 سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، 10 لاکھ سے دینا نہیں چاہیے۔ یہ تقریباً مساجد کا یہ حال بنا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کمیٹیاں نہیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہم مصلی حضرات ہیں۔
ہم اپنے جیب سے پیسہ ہی نہیں نکالتے ہیں تو مسجد کمیٹی والے کہاں اپنے گھروں سے لا کر دیں گے؟ تو حاضرین محترم، مسجد کے رشتے میں یہ بھی ایک رشتہ ہے کہ آپ کی آمدنی کا رشتہ مسجد کو کیا دیا ہے، کیا دے رہے ہیں، کتنا آپ دے سکتے ہیں، اس کے حساب سے اپنے رشتوں کو طے کیجئے۔ جتنی یہ باتیں میں نے بتائی ہیں کہ پہلا رشتہ تعمیر کا رشتہ ہے، دوسرا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، تیسرا رشتہ علم و عمل کا رشتہ ہے، چوتھا رشتہ اس مسجد کے آداب کا رشتہ ہے، پانچواں رشتہ اس مسجد کی اہتمام اور نگہداشت کا رشتہ ہے، چھٹا رشتہ اس مسجد کی ضروریات کی تکمیل کا رشتہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلیم کا، قرآن کے حفظ کا، ذکر کا، شریعت کا علم حاصل کرنا، یہ تمام وہ رشتے ہیں جو ہر مسلمان مسجد سے اپنے جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ آج کل کچھ کمزور ہو گیا ہے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ مساجد کی اہمیت اسی وقت ہے جب اس کے مصلی اس کی اہمیت محسوس کرے۔ جب ہم غفلت میں پڑ جائیں تو ساری مسجد بھی غفلت میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مساجد کی نگہداشت اور اس کی تعمیر و ترتیب میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آمدنیوں میں سے مساجد کا، مدارس کا حصہ بھی مقرر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد کو پاک و صاف رکھنے کے لیے جو کچھ محنتیں ہوتی ہیں اللہ تعالی اس میں بھی ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وجزاکم اللہ خیرا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔